رہی ہے اللہ کی بڑائی کا نعرہ لگایا جا رہا ہے. نعرے تکبیر اور آواز سے نعرے تکبیر. شان رسالت، شان صحابہ، عصمت صحابہ، عصمت قرآن، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، حضرت مولانا شاکر محمود صاحب. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غضيت عيناه من الحزن فهو كظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. مجھ سے قبل استاذ العلماء جامع المعقول والمنقول استاذی محترم حضرت مولانا امان اللہ صاحب دامت فیضہم اظہار معاف ضمیر فرما رہے تھے، اور میرے بعد انشاءاللہ واعظ خوش الہام حضرت مولانا سجاد الرحمان صاحب دامت فیضہم اظہار معاف ضمیر فرمائیں گے. میں سب سے پہلے تو ان نوجوان ساتھیوں کا دل کی اتھا گہرائیوں سے مشکور اور ممنون ہوں
کہ جنہوں نے آج کا یہ پنڈال سجایا اور ہمارے مل بیٹھنے کا انتظام کیا، میری دعا ہے کہ اللہ ان نوجوانوں کی جوانی میں برکتیں عطا فرمائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اہل محلہ کے جو حضرات ان کے ساتھ معاون بنے، اللہ ان کی معاونت کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ سامعین محترم، آج کی اس مل بیٹھنے میں جس عنوان کا میں سہارا لے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبیوں کو بھی اس وقت تک پتہ نہیں چلتا جب تک بتانے والا رب بتائے نہیں۔ اللہ کے 3 پیغمبر ہیں، 3 پیغمبروں کی 3 قیمتی چیزیں گم ہو گئی۔ ایک نبی کا قیمتی بیٹا گم ہوا، دوسرے نبی کا قیمتی پرندہ گم ہوا، تیسرے نبی کی گھر والی کا قیمتی ہار گم ہو گیا۔ جب تک میرے اللہ نے بتایا نہیں ان تینوں پیغمبروں کو پتہ نہیں چلا۔ جس کا قیمتی بیٹا گم ہوا ہے وہ پیغمبر اولو العظم پیغمبر ہے، شان والا پیغمبر ہے۔ اللہ نے اس نبی کو بڑی عظمت عطا کی ہے، بڑا مقام عطا کیا ہے، اور بھی بیٹے عطا کیے، مگر ان بیٹوں میں ایک بیٹا بڑا خوبصورت، جو حسین بھی ہے، جمیل بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، وہ اللہ نے اپنے نبی کو عطا کیا، اور اسی حسین و جمیل پیغمبر نے اس معصوم بچے نے رات گزاری اور صبح اپنے بابا کے سامنے کہنے لگا انی رأیت 11 کوكبا، بابا رات کی تاریکی میں نے دیکھا 11 ستارے، سورج اور چاند میرے آگے جھک رہے ہیں۔ بابا نے اپنے اس حسین بچے کو جو خوبصورت ہے، جمیل ہے، اس بچے کو کہا کہ بیٹا خیال کرنا، اپنی اس خواب کا تذکرہ بھائیوں کے سامنے نہ کرنا، کہیں بھائی حسد کی بیماری میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ خوبصورت تو ویسے بھی ہے، جمیل تو ویسے بھی ہے، حسین تو ویسے بھی ہے، بابا کو پہلے بھی بڑا پیار تھا،
جب سے خواب آئی اب پیار میں اضافہ ہو گیا، محبت میں اضافہ ہو گیا۔ پہلے بابا صرف پیار کرتا تھا، اب بابا اس کے نام پہ مر مٹتا ہے۔ وہ بیٹھے تو بابا کو سکون ملتا ہے، وہ اٹھیں تو بابا اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ چلے تو بابا اس کے ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ خوبصورت ہونے کی وجہ سے، حسین ہونے کی وجہ سے، جمیل ہونے کی وجہ سے پیار پہلے بھی تھا، لیکن جب سے خواب آئی محبت میں، پیار میں، شفقت میں اضافہ ہو گیا۔ میں اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے یہاں ہوں کہ حضرت یوسف بڑے خوبصورت ہیں، بڑے حسین ہیں، لیکن جناب یوسف کا حسن، جناب یوسف کا جمال اپنی جگہ پہ، میرے پیارے نبی تو حسینوں میں احسن ہیں، جمیلوں میں اجمل ہیں، شریفوں میں اشرف ہیں۔ جس نے میرے آقا کو ایک مرتبہ دیکھا وہ میرے آقا کا دیوانہ بن گیا، وہ میرے آقا کا مستانہ بن گیا۔ پھر اس نے پیارے نبی سے پڑھ کر کسی اور کی طرف نہ دیکھا، نہ کسی اور کی طرف فکر کی۔ اگر میری بات پہ یقین نہ آئے تو آؤ کتب احادیث کی برگردانی کر لو۔ اللہ کے پیارے نبی مسجد نبی میں آئے اور مسجد نبی میں آتے ہوئے دیکھتے کیا ہیں کہ ایک آدمی کو اصحاب پیغمبر نے ستونوں کے ساتھ باندھا ہوا ہے، اس کے ہاتھ بھی باندھے ہوئے ہیں اور اس کے پاؤں بھی باندھے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے نبی نے آ کر پوچھا یہ کون ہے؟ پوچھتا وہی ہے جسے پتہ نہ ہو، جسے پتہ ہو وہ پوچھا نہیں کرتا۔ میرے پیارے نبی نے آ کر پوچھا یہ کون ہے؟ اصحاب پیغمبر نے بتایا یہ یمن کا گورنر ہے، بہت بڑا آدمی ہے۔ آئے نا اللہ کے پیارے نبی اس کے پاس اور آ کر کہنے لگے سمامہ بن اسال تیرا کیا حال ہے؟ اب چاہیے یہ تھا کہ سمامہ کہتا کہ میں ٹھیک ہوں، چاہیے یہ تھا کہ سمامہ کہتا کہ میں ٹھیک نہیں ہوں۔ اس نے یہ بات نہیں کہی بلکہ اپنا سر نیچے کر کے کہنے لگا ان تقتلنی تقتل ظالمن، ان تقتل تقتل ظالمن وان تنم تنم علی شاکر ان کنت ترید المال۔ اے اللہ کے پیارے پیغمبر، اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو میرا خون کوئی معمولی خون نہیں، میرے پیچھے بھی فوج در موج ہے جو تمہارے اوپر حملہ آور ہوگی، اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو میں آپ کا احسان مند ہوگا، اور اگر آپ مال چاہتے ہیں میں مال دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے کہا چھوڑ سمامہ ان باتوں کو، تو نگاہ کو اٹھا تو صحیح، میری طرف دیکھ تو صحیح۔ سمامہ بن اسال دیکھنے سے انکار کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا پھر تشریف لائے اور آتے ساتھ پھر میرے آقا نے کہا سمامہ کیا حال ہے تیرا؟ آگے سے سمامہ نے پھر وہی جملے کہے ان تقتل تقتل ظالمن وان تنم تنم علی شاکر۔
ان کنت ترید المال، اے اللہ کے پیارے پیغمبر، اگر آپ مجھے مار قتل کرنا چاہتے ہیں تو میرا خون کوئی معمولی خون نہیں، اور اگر آپ مجھے معاف کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کا احسان مند ہوں گا، اور اگر آپ مجھ سے مال لینا چاہتے ہیں میں مال دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے جواب میں کہا، چھوڑ سمامہ ان باتوں کو، تو نگاہ اٹھا تو صحیح، میرے چہرے کی طرف دیکھ تو صحیح۔ چنانچہ ٹیڑھی آنکھ سے سمامہ بن اسال نے میرے آقا کے ماتھے کی سربٹ کو دیکھا، اس نے ٹیڑھی آنکھ سے میرے پیارے نبی کے رخساروں کو دیکھا، اس نے ٹیڑھی آنکھ سے میرے پیارے نبی کے ناک کی نرمائی کو دیکھا، اور فوراً اس نے چہرہ نیچے کر لیا۔ جب اس نے چہرہ نیچے کیا، اللہ کے پیارے پیغمبر بھانپ گئے۔ آپ نے اپنے کارکنوں کو، آپ نے اپنے رضاکاروں کو، آپ نے اپنے سپاہیوں کو، آپ نے اپنے ورکروں کو کہا، اطلقوا، اسے آزاد کر دو۔ چنانچہ اصحاب پیغمبر نے جب اسے آزاد کرنے کا ارادہ کیا، اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں، خیال کرنا یہ کوئی معمولی آدمی نہیں، یمن کا گورنر ہے، بڑے اعزاز کے ساتھ، بڑے اکرام کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ اسے مدینہ منورہ کے باہر چھوڑ کر آنا۔ چنانچہ اصحاب پیغمبر کا ایک دستہ ساتھ روانہ ہوا، اور مدینہ منورہ کے باہر جب چھوڑنے کے لیے گیا اور جب چھوڑ کر آیا، واپس آ کر اللہ کے پیارے نبی کو بتا ہی رہے تھے کہ آقا وہ چلتا یوں تھا، آقا اس نے اپنی پاؤں کو یوں اٹھایا، آقا اپنے بازوؤں کو یوں ہلا رہا تھا۔ ابھی بات ہو ہی رہی تھی کہ اچانک مسجد نبی کے دروازے پہ کھڑے ہو کر ایک آدمی نے آواز دی، کیا تم میں آمنہ کے لال موجود ہیں یا نہیں؟ میرے پیارے نبی نے اپنا سر مبارک اٹھایا تو دیکھا کہ سمامہ بن اسال ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے کہا، سمامہ ہم نے تو تجھے آزاد کر دیا تھا، تو واپس پلٹ کر کیوں آیا؟ سمامہ کہتا ہے، آقا جب تک میں نے آپ کا چہرہ دیکھا نہیں تھا آنے کو بھی نہیں چاہتا تھا، جب سے آپ کا چہرہ دیکھ لیا ہے اب جانے کو بھی نہیں چاہتا ہے۔ پیارے پیغمبر امام الانبیاء تو حسینوں میں احسن، جمیلوں میں اجمل، میرا اور میرے رفقا کا، میرا اور میرے بزرگوں کا، میرا اور میرے ساتھیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جہاں پہ باقی نبیوں کی شانوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں پہ میرے آقا کی شان کی ابتدا ہوتی ہے۔ میرے آقا کی شان جیسی کسی کی شان نہیں، میرے آقا کے مقام جیسا کسی کا مقام نہیں، میرے آقا کے حسن و جمال جیسا کسی کا حسن و جمال نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ اور میرے آقا کی پاک جماعت جیسی کسی کی پاک جماعت نہیں ہے۔ میرے آقا تو حسینوں میں احسن ہیں، جمیلوں میں اجمل ہیں، شریفوں میں اشرف ہیں۔ میرے آقا کے حسن کے کیا کہنے، میرے آقا کے جمال کے کیا کہنے۔ میں تو عرض کر رہا تھا حضرت یوسف کے حسن کی، میں تو بات کر رہا تھا حضرت یوسف کے جمال کی، میں تو بات کر رہا تھا حضرت یوسف کے خوبصورت ہونے کی۔ ارے جب بابا کی محبتوں کو اس انداز سے باقی بھائیوں نے دیکھا تو باقی بھائی کہتے ہیں، نحن عصبہ، محنت ہم کرتے ہیں، مزدوری ہم کرتے ہیں، کوشش ہم کرتے ہیں، بابا ہماری طرف دیکھتا ہی نہیں۔ کیوں نہ ہو،
کہ اسے راستے سے ہٹایا جائے، اب لگے مشورہ کرنے، اور ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مشورہ کرنے والے کوئی پیر ذاتے نہیں، مشورہ کرنے والے صوفی ذاتے نہیں، مشورہ کرنے والے پیر ذاتے نہیں، مشورہ کرنے والے نبی ذاتے ہیں۔ انہیں اس بات پہ یقین ہے کہ ہمارا باپا اولو العزم پیغمبر ہے، شان والا پیغمبر ہے، مقام والا پیغمبر ہے، لیکن ہر وقت ہر جگہ پہ موجود ہونا، ہر وقت ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہونا، یہ خاصہ اور سخت ہے تو صرف کس کی ہے؟ چھوڑو یار یوسف کے بھائیوں کو۔ گل میری سمجھ آ رہی ہے؟ پنجابی تو میں بول نہ سکتا ہوں۔ چھوڑو یوسف کے بھائیوں کو، مدینہ منورہ مشورہ کرنے والی میری اور آپ کی مائیں ہیں، مشورہ کرنے والی میری اور آپ کی مائیں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں، نبی کی آبرو ہیں، نبی کا حرم ہے، نبی کی عزت ہے، نبی کی رفتار ہے، نبی کی گفتار ہے، نبی کی دستار ہے۔ ارے مشورہ اس بات کے اوپر ہوا کہ ہر روز میرے پیارے نبی عصر کی نماز کے بعد ازواج مطہرات کے پاس جایا کرتے تھے، دین کی باتیں بتلانے، دین کے مسائل بتلانے۔ ایک دن میرے پیارے پیغمبر شان والے نبی آئے، میری ایک ماں نے آپ کی خدمت اقدس کے اندر شہد میں ملا ہوا پانی پیش کر دیا۔ آقا کو یہ پانی بڑا پسند آیا، وہاں پہ تھوڑا سا وقت زیادہ لگ گیا، ہر روز کا یہ معمول بن گیا، جب بھی آقا آتے وہ شہد کا ملا ہوا پانی پیش کر دیتی، آقا وہاں پہ تھوڑی دیر زیادہ بیٹھ جاتے۔ باقی میری دو ماؤں کے دلوں کے اندر یہ خیال آیا کہ ہمارا قیمتی وقت بھلا لے لیتی ہے، کیوں نہ ہو کہ آپس میں مل کر مشورہ کریں۔ چنانچہ مشورہ کرنے والی نبی کی آبرو، مشورہ کرنے والی نبی کا حرم، مشورہ کرنے والی مومنوں کی مائیں، مشورہ کرنے والی نبی کی عزت، مشورہ کرنے والی نبی کی دستار، اور مشورے کے اندر یہ بات طے ہوئی کہ آج آقا تشریف لائے۔ میں بھی کہوں گی کہ آقا آج آپ کے ہوئے مبارک سے خوشبو نہیں مکافیر کی بو آ رہی ہے، تو نے بھی کہنا ہے آقا آج آپ کے ہوئے مبارک سے خوشبو نہیں مکافیر کی بو آ رہی ہے۔ چنانچہ آقا تشریف لائے۔ میری ایک ماں نے بھی کہا، ارے جن ماں نے کہا ان میں سے ایک ماں میری حضرت امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رافعہ ہے۔ میری ماں نے کہا آقا آج آپ کے منہ مبارک سے خوشبو نہیں مکافیر کی بو آ رہی ہے۔ میری دوسری ماں نے بھی کہا آقا آج آپ کے منہ مبارک سے خوشبو نہیں مکافیر کی بو آ رہی ہے۔ میرے پیارے نبی نے کہا میں نے اور تو کوئی چیز کھائی نہیں، میں نے اور تو کوئی چیز تناول کیا نہیں، لگتا یوں ہے کہ شہد کی پانی ملا ہوا پانی میں نے پیا، شہد کی مکھی کسی غلط مقام پہ جا کر بیٹھی ہوگی، اس کا اثر میرے منہ کے اندر آ گیا، آج کے بعد میں شہد میں ملا ہوا پانی نہیں پیوں گا۔ یہ جملہ نکلا میرے پیارے نبی کی زبان سے، یہ جملہ نکلا میرے پیارے پیغمبر کی زبان سے، یا یہ جملہ نکلا میرے پیارے نبی کی زبان سے۔ جواب آیا او میرا سونا پیغمبر، شان والا پیغمبر، مقام والا پیغمبر، عظمتوں والا پیغمبر، عزتوں والا پیغمبر، رفعتوں والا پیغمبر، شاہیوں والا پیغمبر، تقدس والا پیغمبر، جمال والا پیغمبر، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک۔ شان آپ کی اپنی جگہ پہ، مقام آپ کا اپنی جگہ پہ، عظمتیں آپ کی اپنی جگہ پہ، عزتیں آپ کی اپنی جگہ پہ۔ جملہ نکلا اس عظیم پیغمبر کی زبان سے جو اپنے پاؤں کا تلوہ مکہ کی پتھریلی زمین پہ لگائے تو میرا اللہ اعلان فرمائے لا اقسم بہذا البلد فانت حل بہذا البلد۔ جملہ نکلا اس عظیم پیغمبر کی زبان سے جو سینہ تان کے آئے تو رب اعلان فرمائے الم نشرح لک صدرک۔ جملہ نکلا اس عظیم پیغمبر کی زبان سے جو چادر اوڑھنے کا ارادہ فرمائے تو
رب اعلان فرمائے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، جملہ نکلا اس عظیم پیغمبر کی زبان سے، ارے جن کی زبان پاک سے جملے نکلے تو رب اعلان فرمائے ما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، جملہ نکلا اس عظیم پیغمبر کی زبان سے جو آسمان کی طرف کھلکھلا کر مسکرائے تو رب اعلان فرمائے والضحیٰ، ارے جملہ نکلا اس عظیم پیغمبر کی زبان سے جن کے دندان مبارک ظاہر ہوں تو رب اعلان فرمائے یاسین، جو اپنی زلفوں کو حرکت دے تو رب اعلان فرمائے واللیل اذا سجا، ارے جملہ نکلا اس عظیم پیغمبر کی زبان سے جس کے حسن کو دیکھ کر حسان تڑپ کے کہے واحسن منک لم تر قط عین واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، جن کے بارے میں عربی کا ایک اور شاعر کہے لنعلنک شمس والملوک کواکب اذا طلعت لم یبد منہن کوکب، جن کے بارے میں میری ماں حضرت امی عائشہ صدیقہ کہے لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس، ارے جن کے بارے میں شیخ سعدی تڑپ کے کہے بلا العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع حصالہ صلو علیہ وآلہ، جملہ صرف یہ نکلا کہ آج کے بعد میں شہر میں ملا ہوا پانی نہیں پیوں گا، ادھر سے جملہ نکلا، ادھر سے جبرائیل امین نے آ کر کہا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اور میرا سوہنا پیغمبر، شان والا پیغمبر، مقام والا پیغمبر، عظمتوں والا پیغمبر، عزتوں والا پیغمبر، رفعتوں والا پیغمبر، میں اللہ جس چیز کو حلال کروں آپ اسے حرام کر سکتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ حلال و حرام کا اختیار ہے تو صرف کس کے پاس؟ صرف کس کے پاس؟ صرف کس کے پاس؟ اللہ کے پیارے پیغمبر آئے نا واپس گھر میں، اور آ کر میرے آقا نے کہا تم نے مجھے کہا تھا، تم نے مجھے کہا تھا کہ میرے منہ سے خوشبو نہیں مکافیر کی بو آ رہی ہے۔ جی آقا میں نے کہا تھا، آقا جی ہاں میں نے کہا تھا۔ سنو قرآن کی آیت، کسی مولوی کا قول نہیں، کسی محدث کی بات نہیں، کسی مفسر کا قول نہیں، کسی ائمہ کی مجتہد کی بات نہیں، ارے رب کا قرآن کہتا ہے کہ آگے سے میری ماں نے کہا مانتی ہوں آقا میں نے یہ جملہ کہا، لیکن میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گی من انبا کا حاضہ، من انبا کا حاضہ، آپ کو یہ بات بتائی کس نے؟ آپ کو یہ بات بتائی کس نے؟ ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، ختم النبوت، ختم نبوت کے آخری پھول ہیں، ختم نبوت کی مہر آپ پہ ختم ہے، آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، آپ کے پاس کسی پیغمبر نے نہیں آنا، آپ ہی تو تھے کہ جن کی زبان پاک سے جملہ نکلا تھا انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، نحن الآخرون السابقون، آیا تو میں سب سے آخر میں، مگر رتبے کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے، عظمت کے لحاظ سے، عزت کے لحاظ سے، شان کے لحاظ سے، شوکت کے لحاظ سے میں سب سے اونچا ہوں، لیکن اے اللہ کے پیارے پیغمبر ہمیں اس بات پہ یقین ہے کہ ہر وقت ہر جگہ پہ موجود آپ بھی نہیں، عالم الغیب آپ بھی نہیں، عالم الغیب ہونا، ہر وقت ہر جگہ پہ موجود ہونا یہ خاصہ اور صفت ہے تو صرف اللہ کی۔ آپ کو یہ بات بتائی کس نے؟ من انبا کا حاضہ، کہیں میری سوکن نے تو نہیں بتا دی، جس نے میرے ساتھ مشورے میں جو شامل ہوئی تھی کہیں اس نے تو نہیں یہ بات بتا دی۔ اللہ کے پیارے نبی نے جواب میں کہا نبأنی العلیم الخبیر، نبأنی العلیم الخبیر، مجھے بتایا ہے بتانے والے نے، بتانے والی ذات ہے تو صرف کس کی ہے؟ صرف کس کی ہے؟
میں تو عرض کر رہا تھا حضرت یوسف کے بھائیوں کا، انہوں نے مشورہ کیا تھا کہ اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا جائے۔ کسی نے کہا کہ اسے مار دو، کسی نے کہا یوں کر دو، کسی نے کہا یوں کر دو۔ بڑے بھائی یہودا نے کہا کہ مارو نہیں، ویران کنویں کی۔ میرا دعویٰ بھی یہی ہے، قرآنی فکر بھی یہی ہے، رب بتائے تو اللہ کے نبی کو پتہ چلتا ہے، رب نہ بتائے تو اللہ کے پیارے پیغمبر کو بھی پتہ۔ دوسرا نبی، صرف 2 نبیوں کا تذکرہ کروں گا، ہمت جواب دے بیٹھیے۔ تیسرے کا پھر کبھی آیا، امام الانبیاء کا تذکرہ پھر کبھی انشاءاللہ۔ دوسرا نبی جن کا تخت کبھی ہوا میں اڑا کرتا تھا، جن کے اوپر کبھی پرندے سایبان بن کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے، جو پرندوں کی بولیوں کو جانے، جو چمٹیوں سے ہم کلام ہو، جو پرندوں کی بولیوں کو جانے، جس کے تابع انسان، جس کے تابع جنات، ارے جس کے تابع ہوا، جہاں چاہے جائے کوئی پوچھنے والا نہیں، جس کو چاہے بلائے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ایک دن اللہ کے پیارے نبی کو اچانک خیال آیا فلاں پرندہ نظر نہیں آ رہا، دیکھنا یہ کہ یہاں پہ پانی موجود ہے یا نہیں۔ وہ چونچ لگائے تو پانی کا پتہ چل جاتا ہے، آج وہ نظر نہیں آ رہا، اسے آلنے دو، او لأذبحنہ عذابا شدیدا، او لأذبحنہ عذابا شدیدا، اسے آلنے دو، میں سخت ترین سزا دوں گا، یا میں اسے سخت ترین سزا دوں گا، یا میں اسے قتل کر دوں گا۔ سزا کیا دوں گا کہ اس کے پر اکھاڑ کر پھینک دوں گا۔ ارے میاں میری بات ہوتی تو آپ نہ مانتے، رب کا قرآن کہتا ہے فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی ہی دیر گزری کہ وہ پرندہ آ گیا، اور اس پرندے نے آ کر اللہ کے نبی کے سامنے کہہ دیا احط بما لم تحط بہ، 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 ایک خبر لے کے آیا ہوں جس خبر کا آپ کو پتہ۔ اسی اس اپنی بولی چ تلی در کھان آ دیا، پتہ نہیں تسی کیا آتے اس حدود طرح سی تلی در کھان آ دیا، پتہ نہیں تسی کیا آتے ہیں ملا پپو، پتہ نہیں کیا، چلو پپو یا پپو جو کچھ بھی ہے پپو۔ میرے نانا مرحوم ایک دفعہ اپنے انداز میں تقریر کرتے ہوئے کہنے لگے بس تلی در کھانے آتا ہے، گل سمجھ آ گئی؟ نہیں سمجھ آئی ہو تو پرندے کو تو یہ بات سمجھ آ گئی، تلی در کھانے آتا ہے گل سمجھ آ گئی۔ رب دسے تے نبی نو پتہ چلتا ہے، رب نہ بتائے تو اللہ کے نبی کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر وقت ہر جگہ پہ موجود ہے تو صرف کون؟ ہر وقت ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہے تو صرف کون؟ عالم الغیب ہے تو صرف کون؟ مختار کل ہے تو صرف کون؟ مشکل کشا ہے تو صرف کون؟ حاجت روا ہے تو صرف کون؟ میری اور آپ کی پکاریں سننے والا ہے تو صرف کون؟ فریاد رس ہے تو صرف کون؟ آخر میں صرف اپنے اس معاملے کے اندر فریاد کروں گا جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، آپ نے میری اس فریاد کے اوپر آمین کہنی ہے۔ میں فریاد کروں گا رب کے آگے، یا اللہ جنہوں نے تیرے گھر کو جلایا، جنہوں نے تیرے قرآن پاک کو جلایا، جنہوں نے تیرے مدرسے کو جلایا، جنہوں نے معصوم بچوں کو شہید کیا، ربا تو انہیں ذلیل و خوار کر دے، ربا تو انہیں تباہ و برباد
کر دو ربا میں بے بس ہوں مجھ میں اتنی ہمت نہیں ربا میں بے بس ہوں مجھ میں اتنی ہمت نہیں تو قادر مطلق ہے جو چاہے کر گزرے تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں چاہے تو آگ کا گلزار بنا دے تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں چاہے تو پانی کو راستہ چھوڑنے پہ مجبور کر دے تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں تو قادر مطلق ہے میں تیرے آگے فریاد کر رہا ہوں ربا جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے انہیں نشان عبرت بنا دے ربا تو انہیں ذلیل و خوار کر دے ربا تو ان کے بچوں کو رسوا کر دے ربا انہیں تو تباہ و برباد کر دے ربا انہیں نشان عبرت بنا دے ربا تو انہیں نشان عبرت بنا دے زندگی رہی پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ یہ تھے نواسہ شیخ القرآن حضرت مولانا شاکر محمود صاحب. الحمدللہ اتنی علالت کے باوجود بھی اتنا کہہ دینا یہ بھی ہمارے لیے بڑی نعمت ہے. اللہ تعالی انہیں صحت سے نوازے. الحمدللہ حضرت مولانا سجاد الرحمن صاحب ملتانی وہ بھی تشریف فرما ہے. عنقریب